सरकार, मौजूदा सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार तो सरकार होती है, लेकिन बैठे हुए लोग जो हैं उनकी नीयत और इरादा यह है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, जहाँ जहाँ से जितना हम ले सकते हैं ले लेंगे। पुराने वालों ने भी कुछ कम करामत नहीं की है, उन्होंने इतनी सब करामतें नहीं की होती हैं, तो उनका रोना भी है, अपना रोना भी है, हमारा खुद का, किसी दूसरे को क्या कहेंगे। अगर औकाफ के लिए जिद्दोजहद, कोशिश और मेहनत नहीं हुई तो इतना बड़ा सरमाया हमारा जा रहा है और चला जाएगा, खुदा न खास्ता। ट्रस्टों की तो पोजीशन ऐसी है कि वो बिठा देंगे और खत्म कर देंगे। हमारे कुछ साथी खड़े हो जाएं और ये कहें कि भाई हम तुमसे ताउन लेते रहेंगे, तुम्हारा साथ लेते रहेंगे, नहीं दोगे तो तुमसे लड़ाई भी करेंगे, और हम जिम्मा लेते हैं, हम इस काम को 24 घंटे ओढ़ना बिछोना बनाएंगे। तो हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला इनकी साजिशों को नाकाम कर देगा। 24 घंटे आप जैसी कोई शख्सियत इस फिक्र में हो जाए कि भाई औकाफ के मामले पर हमें जागना है, जगाना है, और जो चीजें बची हुई हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। उसको जब मौरूसियत में और जाती मिल्कियत की तरह ट्रीट करने लगे तो उम्मत के साथ उसका कनेक्शन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। और लाखों करोड़ की जायदादें, अच्छा जायदाद अहमियत नहीं रखती है, अहमियत रखती है ये कि इसका हमने फायदा कैसे उठाया। अब एक फायदा यह कि आपने एक बिल्डिंग बना दी और उसका किराया आने लगा, उस किराए से कुछ यतीमों को, कुछ बेवाओं को, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी, ये भी बड़ा फायदा है, छोटा फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको दानिशगाह, तालीमगाह बना दिया तो वो तो उसका लंबा फायदा होने वाला है कौम को। कौम में तब्दीली तो बगैर तालीम के आएगी नहीं, तालीम और तरबियत। अम्मा बाद, इस इजलास के सदर मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद अल हुसैनी साहब, हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है, सुनहरा मौका है कि इस इजलास की सदारत वो खानवादा कर रहा है जिस खानवादे ने तारीख़ रकम की है। और अभी मुतवल्लियों के बारे में मलिक साहब फरमा रहे थे, जो बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन दूसरा पहलू भी है हमारे सामने। इनके जैसे लोग मौजूद हैं, इनके दादा ने तालीमी तहरीक शुरू करी अपनी ज़ाती ज़मीन देकर। तो यहाँ तो लेने की बात आ रही थी कि ले लेते हैं, उसको ज़ाती बना लेते हैं। अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में अपनी ज़ाती ज़मीन लगाई, और औक़ाफ़ की ज़मीन का भी इस्तेमाल इस तरह किया कि आज वहाँ 12,000 से ज़्यादा बच्चे मुख्तलिफ़ स्कूलों में, कॉलेजों में और मुख्तलिफ़ इदारों में तालीम पा रहे हैं। तो वो दरगाह और ये खानवादा जिसने ये निज़ाम कायम किया वो काबिल फ़ख्र है, और सिर्फ़ फ़ख्र करना काफ़ी नहीं होगा, काबिल तक़लीद है। हम लोगों को बहुत सारी, हम लोगों के पास चीज़ें मौजूद हैं, मदरसों की शक्ल में मौजूद हैं जो ट्रस्ट के तहत चलते हैं, ज़्यादातर कुछ औक़ाफ़ के तहत भी चलते हैं, और औक़ाफ़ की शक्ल में तो है ही है, ज़्यादा चीज़ें तो हमारी औक़ाफ़ ही की शक्ल में है। भले कानून अलग अलग हों, ट्रस्ट का कानून अलग होता है, उसमें ट्रस्टियों को इख्तियारात बनिस्बत मुतवल्लियों के ज़्यादा होते हैं, जिसका तज़किरा भी महमूद साहब कर रहे थे। उसके बावजूद मेरा मानना ऐसा है कि इख्तियारात कानून के हिसाब से कितने भी मिले हुए हों, हम लोग अगर कोई ट्रस्ट बना के काम कर रहे हैं और औक़ाफ़ में रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर नहीं है, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि ये भी वक्फ़ है, और जब हमने उसको भी वक्फ़ मान लिया तो उसके लिए भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, चाहे जाए इसके कि हम वक्फ़ के बारे में भी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं। एक अच्छे नुक्ते की तरफ इन्होंने इशारा किया है
کہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے اوقاف کے متولیان نے تولیت کو موروثیت میں تبدیل کر دیا. میں جماعتوں اور جمعیتوں کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، موروثیت نہیں ہونی چاہیے. اس کو جب موروثیت میں اور ذاتی ملکیت کی طرح ٹریٹ کرنے لگے تو امت کے ساتھ اس کا کنیکشن کٹ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب جب امت کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہو گیا تو امت تو اس کے لیے کھڑی نہیں ہوگی. یہ جو سرد مہری ہے، ہم سب لوگوں کو شکایت ہے سرد مہری کی کہ ہاں ٹھیک ہے اوقاف کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو بھی ٹھیک ہے. حالانکہ آپ سمجھ لیجئے اگر اوقاف کے لیے جد و جہد، کوشش اور محنت نہیں ہوئی تو اتنا بڑا سرمایہ ہمارا جا رہا ہے اور چلا جائے گا خدا نخواستہ. ٹرسٹوں کی تو پوزیشن ایسی ہے کہ وہ بٹھا دیں گے اور ختم کر دیں گے. ٹرسٹ کے ذریعے سے جو ہماری جائیدادیں بنی ہوئی ہیں، اس کو بھی میں اوقاف سمجھتا ہوں، اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب ٹرسٹیوں سے، مدرسے والے ہوں، کچھ اور ہوں کہ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں کہ اللہ میاں مالک ہیں اس کے، اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے. اس میں اصل میں جواب دہی کا جو فقدان ہے، اب اس کے ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب وہ ہماری ملت کی چیز رہی نہیں اور ذاتی ملکیت اور موروثیت آ گئی اس کے اندر، تو لوگوں کی توجہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی. وہ توجہ نہیں ہٹنے دینی ہے، پھر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے. سرکار، موجودہ سرکار اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ، سرکار تو سرکار ہوتی ہے لیکن بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. جہاں سے جتنا ہم لے سکتے ہیں لے لیں گے. پرانے والوں نے بھی کچھ کم کرامت نہیں کی ہے، انہوں نے اتنی سب کرامتیں نہیں کی ہوتی ہیں، تو ان کا رونا بھی ہے، اپنا رونا بھی ہے، ہمارا خود کا، کسی دوسرے کو کیا کہیں گے. تو میں بہت ساری باتیں لکھی گئی تھی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جتنی باتیں ہم لکھ کر کے لائے ہیں ان میں سے کئی ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو میں اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسروں سے سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیونکہ 12 بجے ختم کرنا ہے تو وقت کا دھیان رکھا جائے. آج کے اس میں شرعی تناظر ہے، اس کا ہماری ذمہ داری. اصل میں باقی باتیں تو سب ہو جائیں گی اگر ہمارے اندر اپنا ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. کچھ ساتھی ایسے کھڑے ہو جائیں جو یہ کہیں کہ ہم اسپیشلی بس اسی پہ کام کریں گے، جیسے اکرم الجبار صاحب ہیں، ہمارے سید محمود اختر صاحب ہیں، اور ہمارے پاس یہاں موجود ہیں خسرو صاحب کے صاحبزادے جو صدارت کر رہے ہیں اس اجلاس کی. تو یہ حضرات اگر یہ طے کر لیں، جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں لیکن میں یہاں گزارش کیا کرنا چاہتا ہوں، ملکی سطح پہ 24 گھنٹے آپ جیسی کوئی شخصیت اس فکر میں ہو جائے کہ بھئی اوقاف کے معاملے پر ہمیں جاگنا ہے، جگانا ہے، اور جو چیزیں بچی ہوئی ہیں ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا ہے. مان لیجئے میں کھڑا ہوں گا کسی اوقاف کی بڑی جائیداد کو لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تو اس کا اثر مثلاً اتنا سا ہوگا 10%، 20%. آپ اگر کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، آپ کے دادا سے لے کے والد اور آپ بھی الحمدللہ، تو آپ اگر یہ بات لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے ایسے کیا ہے، آپ بھی ایسا کچھ کریے، اس کو ذاتی چیز مت بنائیے، اس کو قومی چیز بنائیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریے، تو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانیاں خدا کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی نصیب ہوں گی. تو یہ چیز سمجھانے کے کام سمجھانا ہے پورے ملک میں. اور لاکھوں کروڑ کی جائیدادیں، اچھا جائیداد اہمیت نہیں رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے یہ کہ اس کا ہم نے فائدہ کیسے اٹھایا. اب ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی اور اس کا کرایہ آنے لگا، اس کرائے سے کچھ یتیموں کو، کچھ بیواؤں کو، کچھ بچوں کو اسکالرشپ ملنے لگی. یہ بھی بڑا فائدہ ہے، چھوٹا فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو دانشگاہ، تعلیم گاہ بنا دیا
تو وہ تو اس کا لمبا فائدہ ہونے والا ہے قوم کو. قوم میں تبدیلی تو بغیر تعلیم کے آئے گی نہیں. تعلیم اور تربیت. تو میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ فل ٹائم جاب ہے یہ. ہم لوگ تو بہت ساری جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنے ساتھیوں سے سب یہی کہتے ہیں بھائی کریں گے کیا, کیسے کریں گے, آج ایک ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے. تو ہم میں سب یہاں آج اگر ہم آج یہاں جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور خدا کرے اللہ میاں ہمارے دل میں ڈال دے, ہمارے کچھ ساتھی کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ بھئی ہم تم سے تعاون لیتے رہیں گے, تمہارا ساتھ لیتے رہیں گے, نہیں دو گے تو تم سے لڑائی بھی کریں گے, اور ہم ذمہ لیتے ہیں ہم اس کام کو 24 گھنٹے اوڑھنا بچھونا بنائیں گے, تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.